مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ ان کی نفری بھی دشمن کے مقابلے میں کم تھی۔ پہلے تو ایسے لگتا تھا جیسے رومی مسلمانوں پر چھا گئے ہیں اور مسلمان سنبھل نہیں سکیں گے، لیکن سالار شرجیل رضی اللہ عنہ عام سی قسم کے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے دماغ کو حاضر رکھا اور قاصدوں کو دوڑا دوڑا کر اور خود بھی دوڑ دوڑ کر اپنے دستوں کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ مسلمانوں نے اس حکم پر فوری عمل کیا اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی شرجیل رضی اللہ عنہ نے بہت سے مجاہدین کو قلعے کے دروازوں کے قریب بھیج دیا۔ ان میں زیادہ تر تیر انداز تھے۔ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ رومی واپس دروازوں کی طرف آئیں تو ان پر اتنی تیزی سے تیر پھینکے جائیں کہ وہ دروازوں سے دور رہیں۔ شرجیل رضی اللہ عنہ اور ان کے کمانڈروں نے اپنے دستوں کو محاصرے کی ترتیب سے میدان کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ وہ اتنا پیچھے ہٹائے تھے کہ رومی قلعے سے دور آ گئے۔ اب شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے انداز سے جوابی حملہ کیا۔ رومی اپنے حملے میں اتنے مگن تھے کہ وہ بکھرے رہے۔ مسلمانوں نے حملہ کیا تو رومی بے ترتیبی کی وجہ سے حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ قلعے کی طرف دوڑے تو ادھر سے مسلمانوں کے تیروں نے انہیں گرانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی تیر اندازی بہت تیز اور مہلک تھی۔ رومیوں کا لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، اب جذبہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ رومیوں کا جانی نقصان اتنا زیادہ تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور شرجیل رضی اللہ عنہ کی شرطیں ماننے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ انہوں نے جزیہ اور کچھ اور محصولات ادا کرنے کی شرط بھی قبول کر لی اور قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ فروری 635 عیسوی ذی الحج 13 ہجری کے آخری ہفتے میں بیسان مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ فہل کے شمالی علاقے میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ انطاکیہ کے بڑے گرجے کا گھنٹہ بج رہا تھا۔ یہ بہت بڑا گھنٹہ تھا، اس کی آواز سارے شہر میں سنائی دیتی تھی۔ نور کے تڑکے کی خاموشی میں اس کی ڈن ڈنا ڈن اور زیادہ اونچی سنائی دے رہی تھی۔ یہ 635 عیسوی 14 ہجری کے مارچ کا مہینہ تھا۔ گرجا کا گھنٹہ تو بجا ہی کرتا تھا اور لوگ اس کی آواز میں تقدس محسوس کرتے تھے۔ ان پر ایسا تاثر طاری ہو جاتا تھا جو ان کی روحوں کو سرشار کر دیا کرتا تھا۔ مگر مارچ 635 عیسوی کی ایک صبح اس گھنٹے کی مترنم آواز میں کچھ اور ہی اثر تھا۔ اس تاثر میں مایوسی بھی تھی اور خوف بھی۔ اس گھنٹے کی آوازیں شہنشاہ ہرقل کے محل میں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ہرقل سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو جاگنے کا وقت تھا، لیکن وہ ساری رات نہیں سویا تھا۔ محاذ کی خبریں اسے سونے نہیں دیتی تھیں۔ اس نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنے اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے جو منصوبے بنائے تھے وہ بیکار ثابت ہو رہے تھے۔ مسلمان بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ہرقل راتوں کو جاگتا اور نئے سے نئے منصوبے بناتا تھا، لیکن اس کا ہر ارادہ اور ہر منصوبہ مسلمانوں کے گھوڑوں کے سموں تلے روندا جاتا تھا۔ ایک نہایت حسین اور جوان عورت اس کے کمرے میں آئی۔ وہ اس کی نئی بیوی زاران تھی۔ شہنشاہ آج رات بھی نہیں سوئے؟ زاران نے کہا۔ کیوں نہیں آپ ان سالاروں اور سپاہیوں کو سب کے سامنے تہ تہ کر دیتے جو شکست کھا کر واپس آتے ہیں؟ وہ اپنی جانیں بچا کر بھاگ آتے ہیں اور دوسرے سپاہیوں میں بددلی پھیلاتے ہیں۔ شہنشاہ ہرقل پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ زاران اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہرقل اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ زاران، اس نے رک کر کہا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ تم کہتی ہو کہ بچ کر آنے والوں کو میں قتل کر دوں؟ میں ان کا خدا نہیں۔ یہی ہے جنہوں نے فارسیوں کو میرے قدموں میں بٹھا دیا تھا۔ فارسی ایسے کمزور تو نہیں تھے، ہماری ٹکر کی قوم ہے۔ مسلمانوں نے انہیں بھی ہر میدان میں شکست دی ہے، اب وہ ہمیں بھی شکست دیتے چلے آ رہے ہیں۔ میں مسلمانوں کی قدر کرتا ہوں۔ اگر ہمارے سالاروں نے ہتھیار ڈالے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ مسلمان زیادہ طاقتور ہیں، ان کے سالاروں میں عقل زیادہ ہے۔ تو کیا شہنشاہ مایوس ہو گئے ہیں؟ زاران نے پوچھا۔ نہیں، ہرقل نے کہا، یہ مایوسی نہیں، ایک جنگجو کی تعریف کر رہا ہے۔ مسلمان اوچھے دشمن نہیں، اگر وہ مجھ سے ہتھیار ڈلوا دیں گے تو تم میرے پاس ہی رہو گی، وہ تمہیں مجھ سے چھینیں گے نہیں۔ زاران اس کا دل بہلانے آئی تھی، اس کے کھچے تنے اعصاب کو سہلانے آئی تھی۔ وہ ہرقل کی چہیتی بیوی تھی، وہ ہرقل کو بہلانا جانتی تھی، لیکن ہرقل نے اسے زیادہ توجہ نہ دی۔ گرجے کا گھنٹہ بج رہا تھا۔ لوگ گرجے کو جا رہے ہیں، زاران نے کہا۔ سب آپ کی فتح کے لیے دعائیں کریں گے۔ ہرقل نے زاران کو کنکھیوں سے دیکھا جیسے اس عورت نے اس پر طنز کی ہو۔ ہرقل نے زاران کی بات کو بھونڈا سا مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ صرف دعائیں شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتی زاران، ہرقل نے کہا۔ جاؤ، مجھے کچھ سوچنے دو، ابھی مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ شہنشاہ ہرقل کو اطلاع مل چکی تھی کہ اس کے سالار سقلار نے مسلمانوں کا راستہ روکنے اور انہیں بھنسانے کے لیے جو دلدل پھیلائی تھی، اسی دلدل میں اس کے اپنے سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہیں، اور فہل کے مقام پر سقلار مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور بیسان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہرقل کا یہ منصوبہ تباہ ہو چکا تھا کہ وہ دمشق پر حملہ نہیں کرے گا، نہ اس کا محاصرہ کرے گا، بلکہ اپنی فوج کو دمشق سے دور رکھ کر دمشق کو جانے والے راستے بند کر دے گا، پھر مسلمانوں کو بکھیر کر لڑائے گا۔ مگر مسلمانوں نے اس کے منصوبے کی پہلی ہی کڑی کو فہل کے مقام پر توڑ دیا تھا۔ روم کا شہنشاہ ہرقل ہمت ہارنے والا آدمی نہیں تھا۔
اس کی زندگی جنگ و جدل میں گزری تھی۔ خدا نے اسے ایسی عقل دی تھی جس سے اس نے بڑے خطرناک حالات کا رخ اپنے حق میں موڑ لیا تھا۔ اسے روم کی شہنشاہی 610 عیسوی میں ملی تھی۔ اس وقت روم کی سلطنت میں شمالی افریقہ کا کچھ حصہ یونان اور کچھ حصہ ترکی کا شامل تھا۔ روم کی شہنشاہی تو اس سے کہیں زیادہ وسیع و عریض تھی، لیکن ہرقل کو جب اس کا تخت و تاج ملا اس وقت یہ شہنشاہی سکڑ چکی تھی اور زوال پذیر تھی۔ ہرقل نے اپنے دور حکومت کے 20 سال دشمنوں کے خلاف لڑتے اور محلاتی سازشوں کو دباتے گزار دیے تھے۔ اس کی شہنشاہی کے دشمن معمولی سی قومیں نہیں تھیں۔ ایک طرف فارس کی شہنشاہی تھی، دوسری طرف بربر تھے جو بڑے ظالم اور جابر جنگجو تھے۔ ان کے علاوہ ترک تھے جن کی جنگی طاقت اور مہارت مسلمہ تھی۔ یہ ہرقل کی غیر معمولی انتظامی فہم و فراست اور عسکری قیادت کی مہارت تھی کہ اس نے ان تینوں دشمنوں کو شکست دے کر روم کی شہنشاہی کو شام اور فلسطین تک پہنچایا اور مستحکم کیا تھا۔ اتنے طاقتور دشمنوں کے خلاف متواتر معرکہ آرا رہنے سے ہرقل کی فوج تجربہ کار اور منظم ہو گئی تھی۔ منظم بھی ایسی کہ پسپا ہوتے وقت بھی تنظیم کو برقرار رکھتی تھی۔ ہرقل کی فوج میں صرف رومی ہی نہیں تھے، کئی اور اقوام کے لوگ اس فوج میں شامل تھے۔ شام اور فلسطین کے عیسائی بھی تھے۔ ان عیسائیوں پر اسے کلی طور پر بھروسہ نہیں تھا۔ ان کے متعلق ہرقل کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں اور جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے یہ بھاگ اڑتے ہیں۔ مسلمانوں کو وہ عرب کے بدو کہا کرتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو لٹیرے بھی کہا تھا، لیکن اس نے جلدی ہی یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اب اس کا مقابلہ ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو اس سے زیادہ عسکری فہم و فراست کا مالک ہے اور اس کے سامنے ایک مقصد ہے۔ ہرقل مسلمانوں کے مقصد کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مذہب کا معاملہ تھا، لیکن وہ جان گیا تھا کہ مسلمان زمین کی خاطر اور اپنی شہنشاہی کے قیام اور وسعت کی خاطر گھروں سے نہیں نکلے، بلکہ وہ ایک عقیدے پر جانیں قربان کر رہے ہیں۔ میں اپنی فوج میں وہ جذبہ پیدا نہیں کر سکتا جو مسلمانوں میں ہے۔ اسی روز اس نے اپنے ان سالاروں کو جو انطاکیہ میں موجود تھے بلا کر کہا، اپنے سپاہیوں سے کہو کہ اپنے اپنے عقیدے کی خاطر لڑیں۔ انہیں بتاؤ کہ جن جگہوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے وہاں کے لوگ اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ انہیں کہو کہ کچھ اور نہیں تو اپنے ذاتی وقار کی خاطر ہی لڑو، اپنی جوان بیٹیوں اور بہنوں کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے لڑو۔ اس نے اپنے سالاروں کو محاذ کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو کیا اب تم محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں اپنا منصوبہ بدلنا پڑے گا؟ اس نے اپنے سالاروں سے پوچھا۔ ہمیں مسلمانوں پر زیادہ سے زیادہ طاقت سے حملہ کرنا چاہیے، ایک سالار نے کہا۔ وہ تو میں کرنا ہی چاہتا ہوں، ہرقل نے کہا۔ میں اتنی زیادہ اور ہر لحاظ سے اتنی طاقتور فوج تیار کر رہا ہوں جسے دیکھ کر پہاڑ بھی کانپیں گے۔ ہم جو علاقے کھو چکے ہیں ان کا ہمیں غم نہیں ہونا چاہیے، یہ سب واپس آ جائیں گے۔ میں تم میں سے کسی کے چہرے پر مایوسی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے 20 سال مسلسل لڑ کر سلطنت روم کی عظمت کو بحال کیا تھا، اب بھی کر لوں گا، لیکن تم مسلمانوں سے مروب ہو گئے تو میری ناکامی یقینی ہے۔ سالاروں نے باری باری اسے جوشیلے الفاظ میں یقین دلایا کہ وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ جوش باتوں میں نہیں میدان جنگ میں دکھایا جاتا ہے، ہرقل نے کہا۔ یہ میں جانتا ہوں کہ تم جانیں قربان کر دو گے، لیکن تاریخ یہ دیکھے گی کہ تمہاری جانیں کس کام آئیں اور تم دشمن کو مار کر مرے تھے یا لڑائی میں مارے جانے والے سپاہیوں کی طرح صرف مارے گئے تھے۔ اب سنو ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے دمشق پر حملہ نہیں کرنا تھا، لیکن اب ہمیں دمشق کو محاصرے میں لے کر اس شہر پر قبضہ کرنا ہے۔ وہاں سے جو اطلاعیں آئی ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ دمشق کا دفاع کمزور ہے، وہاں مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی ہے۔ یہ ہمارا فوجی مرکز تھا جسے مسلمانوں نے اپنا مرکز بنا لیا ہے، یہ ہمیں واپس لے لینا چاہیے۔ اس نے ایک سالار شمس سے کہا کہ وہ حمص سے اپنے دستے لے کر دمشق پہنچے، اور تھیوڈروس، اس نے اپنے ایک اور سالار سے کہا، تم اپنے ساتھ زیادہ نفری لے کر دمشق کو روانہ ہو جاؤ، کوچ بہت تیز ہو تاکہ مسلمانوں کا کوئی امدادی دستہ تم سے پہلے دمشق نہ پہنچ جائے۔ شمس تمہاری مدد کے لیے تمہارے قریب رہے گا، دمشق پر قبضہ کر کے ہم اس کو اڈا بنا لیں گے۔ اب دنیا کو بھول جاؤ، اپنی بیویوں اور اپنی داشتاؤں کو بھول جاؤ۔ جسے ایک بار شکست ہو جائے اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہنا چاہیے۔ ہرقل نے تاریخی اہمیت کے الفاظ کہے۔ جو قوم اپنی شکست کو بھول جاتی ہے اسے زمانہ بھول جاتا ہے، اور جو قوم اپنے دشمن سے نظریں پھیر لیتی ہے وہ ایک روز اسی دشمن کی غلام ہو جاتی ہے۔ تمہاری عظمت سلطنت کی عظمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ سلطنت کی عظمت کا دفاع نہیں کرو گے تو بے وقار زندگی بسر کرو گے اور گمنام ہو جاؤ گے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہرقل کے بولنے کے انداز میں باروب اور پرعزم ٹھہراؤ تھا۔ اس کا انداز تحکمانہ نہیں تھا، لیکن اس کے الفاظ اس کے سالاروں پر وہی تاثر پیدا کر رہے تھے جو وہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ سالار تھیوڈروس اور سالار شنس اسی وقت نئے احکام اور ہدایات کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ فہل کے شمال کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کی فوج اب پہلے والی فوج نہیں رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ جب اس کے سالار اعلیٰ تھے تو انہوں نے اسے منظم کر دیا تھا۔ مجاہدین تو پہلے بھی منظم ہی تھے، ان کا خدا ایک، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک، قرآن ایک، عقیدہ اور نظریہ ایک تھا، اور سالار سے سپاہی تک جنگ کے مقصد سے آگاہ تھے۔ پھر بھی اسے فارس اور روم کی فوجوں کی طرح منظم کرنا ضروری تھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ نے کر دیا تھا۔
جاسوسی اور دیکھ بھال کو بھی باقاعدہ اور مؤثر بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک سوار دستہ تیار کیا جو متحرک رہتا اور انتہائی رفتار سے وہاں پہنچ جاتا جہاں مدد کی ضرورت ہوتی تھی، مگر ان کی تعداد تھوڑی تھی اور روز بروز تھوڑی ہوتی جا رہی تھی۔ دوسرے، وہ اپنے وطن سے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ وہ اسلام کا تاریخ ساز دور تھا۔ اللہ نے انہیں یہ فرض سونپا تھا کہ وہ روایات تخلیق کریں اور اس راستے کا تعین کریں جو آنے والے ہر دور میں مسلمانوں کی روایات اور فتح اسلام کا راستہ بن جائے۔ شمع رسالت مسلمانوں کے لہو سے ہی فروزاں رہ سکتی تھی اور مسلمانوں کو ہر دور اور ہر میدان میں قلیل تعداد میں رہنا تھا۔ وہ جو 635 عیسوی کے اوائل میں شام اور فلسطین میں آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے، انہوں نے اپنا آپ اور اپنا سب کچھ اسلام کی قربان گاہ میں رکھ دیا تھا۔ وہ ایک مقدس لگن سے سرشار تھے۔ تلواروں کی جھنکار اور تیروں کے زناٹے اور زخمیوں کی کربناک آوازیں ان کے لیے وجد آفریں موسیقی بن گئی تھیں۔ ان کے رکوع و سجود بھی تلواروں کی چھاؤں میں ہوتے تھے۔ وہ اب گوشت پوست کے جسم نہیں تھے، دین و ایمان اور جذبہ ایثار کے پیکر بن گئے تھے جو روح کی قوتوں سے حرکت کرتے ہیں، اور یہ حرکت بہت ہی تیز تھی۔ ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہم اپنے دستوں کے ساتھ حمص کی جانب جا رہے تھے۔ وہ فہل سے چلے تھے جہاں سے حمص تقریباً 80 میل دور تھا۔ ان کے راستے میں دمشق پڑتا تھا جو کم و بیش 30 میل دور تھا، لیکن ان سالاروں نے دمشق سے کچھ دور سے گزر جانا تھا۔ دمشق اور فہل کے درمیان ایک سرسبز علاقہ تھا جو بہت خوبصورت اور روح پرور تھا۔ اس سبزہ زار کا نام مرجر روم تھا۔ مسلمان دستوں کو وہاں کچھ دیر کے لیے رکنا تھا۔ وہ اس سے تھوڑی ہی دور رہ گئے تھے کہ ایک گھڑ سوار جو فوجی معلوم نہیں ہوتا تھا راستے میں کھڑا ملا۔ وہ کوئی شکاری معلوم ہوتا تھا۔ جب دونوں سالار اس کے سامنے سے گزرے تو اس نے اپنا گھوڑا ان کے پہلو میں کر لیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کیا خبر ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا۔ رومی ہمارے منتظر ہیں، گھڑ سوار نے جواب دیا۔ تعداد ہم سے زیادہ ہے، حمص کی طرف دشمن کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ یہ گھڑ سوار کوئی شکاری اور اجنبی نہیں تھا، یہ ایک مسلمان جاسوس تھا جو شکاریوں کے بہروپ میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے چند اور ساتھی بھی آگے گئے ہوئے تھے۔ جاسوسی اتنا آسان کام نہیں تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت دیکھی اور واپس آ کر اپنے سالاروں کو اطلاع دے دی۔ دشمن کے جاسوس بھی آگے آئے ہوئے تھے۔ وہ جاسوسی کے علاوہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ دوسری طرف کا کوئی جاسوس ان کے علاقے میں نہ آیا ہو۔ پتہ چل جانے کی صورت میں جاسوس پکڑا یا مارا جاتا تھا۔ اس جاسوس نے سبزہ زار میں جس رومی فوج کی موجودگی کی اطلاع دی تھی، مورخوں کے مطابق وہ رومی سالار تھیڈروس کے دستے تھے۔ جو رومی فوج آ رہی تھی اس کا سالار شنس تھا۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تو یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم ان رومیوں کو نظر انداز کر کے آگے نکل جائیں؟ ہماری منزل حمص ہے۔ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ان دو فوجوں کے ادھر آنے کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ دمشق کے راستوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ مجھے دمشق خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اگر رومی 2 حصوں میں آ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی 2 حصوں میں ہو جائیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ 2 حصوں میں ہی ہونا پڑے گا، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری رہنمائی اللہ کرے گا، تجھے اللہ سلامت رکھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ مجاہدین کو بتا دیں؟ خالد رضی اللہ عنہ رکابوں میں کھڑے ہو گئے اور اپنی فوج کو رکنے کا اشارہ کیا۔ مجاہدین اسلام، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بڑی ہی بلند آواز میں اپنی فوج سے کہا، دشمن نے ہمارا راستہ روک لیا ہے۔ کیا تم نے کفر کے پہاڑوں کے سینے چاک نہیں کیے؟ کیا شرک اور ارتداد کی چٹانوں کو تم نے پہلے روندا نہیں؟ یہ رومی لشکر جو ہمارے راستے میں کھڑا ہے تعداد میں زیادہ ہے، لیکن اس میں ایمان کی وہ طاقت نہیں جو تم میں ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، باطل کے ان پجاریوں کے ساتھ نہیں۔ اللہ کی خوشنودی کو اپنے دل میں رکھو اور اپنے آپ کو ایک اور مارکے کے لیے تیار کر لو۔ ہم تیار ہیں، مجاہدین کے نعرے گرجنے لگے۔ ہم تیار ہیں، لبیک ابو عبیدہ، لبیک ابو سلیمان۔ ایسا جوش و خروش جس میں گھوڑے بھی بے چینی میں کھر مارنے لگے ہوں، اور ایسے گرجدار نعرے جیسے مجاہدین کا یہ لشکر تر و تازہ ہو اور پہلی بار کوچ کر رہا ہو۔ یہ ایمان کی تازگی اور روحوں کا جوش تھا۔ بعض مورخوں نے مرجر روم کی لڑائی کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس کی جنگی تفصیلات 2 یورپی مورخین نے لکھی ہیں، جن میں ہنری سمتھ قابل ذکر ہے۔ اس نے اسے جنگی مبصر کی نگاہوں سے دیکھا اور لکھا ہے۔ ان تحریروں کے مطابق ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہم نے اپنے دستوں کو الگ کر کے انہیں اس طرح تقسیم کر لیا کہ دونوں سالار ایک دوسرے کی مدد کو بھی پہنچ سکیں۔ دونوں حصوں کا ہراول مشترک تھا اور ہراول سے آگے دیکھ بھال کا بھی انتظام تھا۔ دونوں سالار اس زمین پر اجنبی تھے، دائیں اور بائیں سے بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ وہ مسلمان جاسوسوں کو جو بہت آگے چلے گئے تھے ایک شتر سوار ملا اور رک گیا۔ میرے دوستو، اس نے مسلمان جاسوسوں سے کہا، تم ادھر سے آ رہے ہو اور میں ادھر جا رہا ہوں۔ سنا ہے ادھر سے مسلمان لشکر آ رہا ہے۔ اگر تم نے اس لشکر کو دیکھا ہو تو بتا دو، میں راستہ بدل دوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا اونٹ مجھ سے چھین لیں۔ اور تو یہ بتا کہ آگے کہیں رومی لشکر موجود ہے؟ مسلمان جاسوس نے پوچھا اور کہنے لگا، ہمیں بھی وہی ڈر ہے جو تجھے ہے، رومی ہم سے گھوڑے چھین لیں گے۔
رومی لشکر کا تو کہیں نام و نشان نہیں، شتر سوار نے جواب دیا۔ کس نے بتایا ہے تمہیں؟ مرجر روم سے آنے والوں نے، ایک مسلمان جاسوس نے جواب دیا۔ کسی نے غلط بتایا ہے، شتر سوار نے کہا، میں ادھر سے ہی آ رہا ہوں۔ دونوں مسلمان جاسوس کسی بہروپ میں گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک نے شتر سوار کی ٹانگ پکڑ کر اتنی زور سے کھینچی کہ وہ اونٹ کی پیٹھ سے زمین پر جا پڑا۔ دونوں مسلمان بڑی تیزی سے گھوڑوں سے کودے اور شتر سوار کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ تلواریں نکال کر نوکیں اس کی شہرگ پر رکھ دیں۔ تم عیسائی عرب ہو، ایک جاسوس نے اسے کہا، اور رومیوں کے جاسوس ہو۔ انکار کرو، ہم تمہارے دونوں بازو کندھوں سے کاٹ دیں گے۔ مرج الروم کی پوری خبر سناؤ۔ اس نے جان بخشی کے وعدے پر تسلیم کیا کہ وہ رومیوں کا جاسوس ہے، اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رومی سالار تھیڈروس اپنے دستوں کے ساتھ پہلے ہی مرج الروم میں موجود تھا، اور دوسرا سالار شنس بھی کچھ دیر پہلے پہنچ گیا ہے۔ اس رومی جاسوس کو پکڑ کر پیچھے لے گئے اور اسے سالار ابو عبیدہ اور سالار خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ جب مجاہدین کا لشکر مرج الروم کے سبززار کے قریب گیا تو رومی لشکر دو بڑے حصوں میں لڑائی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو اس جگہ رومی لشکر کے سامنے روکا جہاں رومی سالار تھیڈروس کے دستے تھے، اور خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو رومی سالار شنس کے دستوں کے سامنے صفارہ کیا۔ رومیوں نے کوئی حرکت نہ کی۔ وہ شاید مسلمانوں کو حملے کی پہل کا موقع دینا چاہتے تھے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے پہل نہ کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے حملہ نہ کرنے دیا۔ دونوں مسلمان سالار حیران تھے کہ رومی آگے بڑھ کر حملہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ان کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی۔ مسلمان اسے ایک چال سمجھ کر آگے نہ بڑھے۔ سورج غروب ہو گیا، دونوں طرف کی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں اور سپاہیوں کو کچھ دیر کے لیے سونے کی اجازت دے دی گئی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے عادی تھے، لیکن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ تھے، اس لیے خالد رضی اللہ عنہ ان کی موجودگی میں کوئی آزادانہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ان کی فطرت میں جو جنگجو سپاہی تھا وہ انہیں سونے نہیں دے رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہے۔ دشمن ان کے سامنے موجود تھا اور لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، اور ایک وجہ اور بھی تھی جو انہیں بے قرار کرتی جا رہی تھی۔ یہ شاید ان کی چھٹی حس تھی۔ انہوں نے رومیوں کے پڑاؤ کی طرف سے ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنی تھیں۔ انہیں شک ہونے لگا تھا کہ دشمن سویا نہیں اور کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف ہے۔ آدھی رات کے بہت بعد کا وقت تھا جب خالد رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے پڑاؤ میں خیرامہ خیرامہ چلتے پڑاؤ سے نکل گئے۔ وہاں سبزہ ہی سبزہ تھا اور درخت بہت تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں دشمن کے پڑاؤ کی طرف چلے گئے۔ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں رومی سالار تھیڈروس کے دستوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں رومی فوج کا ایک بھی سپاہی نہیں تھا۔ کوئی سنتری نہ تھا جو انہیں روکتا۔ شام کے وقت انہوں نے رومی دستوں کو اس جگہ پڑاؤ ڈالتے دیکھا تھا۔ رات ہی رات وہ کہاں چلے گئے؟ کچھ اور آگے جا کر انہیں ایسی نشانیاں ملیں جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ فوج نے یہاں قیام کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس طرف چلے گئے جدھر رومیوں کی فوج کے دوسرے حصے کا پڑاؤ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دور ہی سے پتہ چل گیا کہ وہاں فوج موجود ہے۔ وہ چھپتے چھپاتے اور آگے چلے گئے۔ کچھ سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ دشمن کے پڑاؤ کے ارد گرد بڑھتے گئے۔ چاندنی میں انہیں دشمن کا کیمپ دکھائی دے رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ رومیوں کی آدھی فوج کہیں چلی گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی تیزی سے چلتے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں بتایا کہ رومیوں کی آدھی فوج لاپتہ ہو گئی ہے۔ کہاں چلی گئی ہوگی؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ جہاں بھی گئی ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اسے وہیں پہنچانے کے لیے دن کو رومیوں نے لڑائی سے گریز کیا تھا۔